بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر کا 86 نمبر باب نمبر 86 جو بیان کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب الہدیتی علی الشفاعہ، باب الہدیتی علی الشفاعۃ۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی سفارش پر ہدیہ حاصل کرنا، تحفہ قبول کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ کسی کی اگر آپ سفارش کرتے ہیں اور سفارش کے بعد وہ آدمی آپ کو کیا دیتا ہے؟ کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو اس ہدیے اور اس تحفے کا حکم کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ شیخ رحمہ اللہ نے باب کا نام بتلایا باب الہدیتی علی الشفاعۃ، کہ سفارش پر، شفاعہ کس کو کہتے ہیں؟ شفاعہ، اسی سے شفاعہ ہے، سفارش کو کہتے ہیں۔ سفارش پر ہدیہ قبول کرنے کا حکم، باب الہدیتی علی الشفاعۃ۔ خیر، مقدمے کے طور پر اور تمہید کے طور پر ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کسی خیر کے معاملے میں، اچھے کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اگر سفارش کرنے کی ضرورت ہو اچھے معاملے میں، یاد رکھیے خیر کے معاملے میں، تو ہمیں سفارش کرنے سے پیچھے بھی ہٹنا کیا ہے؟ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں سفارش کرنا چاہیے، شفاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اچھے کاموں میں سفارش کریں گے، کسی کی پیروی کر دیں گے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں دے گا، اچھا اجر دے گا، اچھا بدلہ دے گا اللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں آپ کسی کا تعاون کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی بدلہ ملے گا، یعنی آپ کو گناہ ملے گا، آپ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، ناخوش ہوگا۔ اس سے آیت سے یہ پتہ چلا کہ اچھے معاملات میں سفارش کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا توجروا، اشفعوا توجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی معاملہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی شخص، کوئی صحابی اپنی کوئی ضرورت لے کر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، صحابہ کو حکم دیتے تھے کس بات کا؟ اشفعوا، کہ آپ لوگ کیا کرو؟ سفارش کرو۔ جی، اشفعوا توجروا، اگر آپ سفارش کریں گے تو سفارش کرنے کا آپ کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی سفارش کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے، یا یہ کہ جس کی حاجت اور ضرورت ہے، آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کی حاجت اور ضرورت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے
فیصلہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نبی کو حکم دے گا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، لیکن آدمی کی سفارش کرنے کا جو اجر ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ عطا کر دیتا ہے محض سفارش کرنے پر، یاد رکھیں، چاہے اس کا فائدہ ہو، جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، اس کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے اچھے کام میں کسی کا تعاون کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اجر سے محروم نہیں ہو۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس حدیث کا یہ جو آیت ابھی پیش کی گئی ہے اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے، ان دونوں کا مفاد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ہاتھ بٹانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کا عمل ہے، برا کام ہے، تو اس میں آپ کو گناہ اور برائی کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر آپ بنیں گے تو آپ بھی مجرم قرار پائیں گے، آپ بھی گنہگار قرار پائیں گے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت صرف ایک حدیث بیان کی اور چند اقوال ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، یہ حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من شفع لأخیہ شفاعتا، من شفع لأخیہ شفاعتا، کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مسلمان شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، من شفع لأخیہ شفاعتا، جو اپنے بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے، فأہدى لہ ہدیۃ علیہ، چنانچہ جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں وہ شخص آپ کی سفارش سے خوش ہو کر کیا دیتا ہے؟ ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأہدى لہ، تو جس کے لیے آپ نے سفارش کی ہے وہ آدمی آپ کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، فقبلھا، اور اس کو کیا ہے؟ آپ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ سفارش کرنے والا اگر قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد اتا بابا من ابواب الربا، فقد اتا بابا من ابواب الربا، تو یہ جو ہدیہ اور تحفہ آپ کو ملا آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے، یہ کس میں سے شامل ہے؟ کہا کہ بابا من ابواب الربا، کہ سود کے دروازوں میں سے کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے، یعنی سود کی قسموں میں سے، سود کے انواع اور اقسام میں سے کیا ہے؟ قسم۔ جس طرح بلا محنت اور مشقت کے آدمی سود حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی ہے، بلا محنت اور بلا مشقت کے آپ نے یہ تحفہ اور گفٹ حاصل کیا، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے مستحب تھا کہ آپ سفارش کرتے، قرآن کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور اجر کی امید کس سے رکھتے؟ اللہ تعالیٰ سے رکھتے۔ لیکن آپ نے کیا ہے؟ یہ ہدیہ لے کر، یہ تحفہ لے کر اپنے اجر کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے سفارش کے بعد ہدیہ قبول کرنا یہ ناجائز، بلکہ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کو جو ذکر کیا ہے یہ بتلانا چاہتے کہ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد کی روایت، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 3541 ہے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی مشہور کتاب مسند کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دو قول ذکر کیا ہے۔ پہلا قول کہتے ہیں وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِي عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال۔ پہلا قول مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پہلا قول کن کا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا السحت ان یطلب الرجل الحاجۃ فتقضى له فیہدى الیہ فیقبلها۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ السحت ان یطلب الرجل الحاجۃ، کہ یہ سحت میں داخل ہے۔ سحت مال حرام کو کہتے ہیں۔ سحت کس کو کہتے ہیں؟ مال حرام کو کہتے ہیں، حرام کمائی۔ حرام کمائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحت کہتے ہیں۔ ایسی کمائی جو خبیث ہو، ایسی کمائی جو قبیح ہو، اس کمائی کو عربی زبان میں سحت کہا جاتا ہے۔ اور یہ سحت قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کے اندر کیا فرمایا؟ سماعون للکذب اکالون للسحت۔ تو سحت کا معنی کیا ہوا؟ مال حرام، ایسی کمائی، ایسی روزی جو ناپاک ہو، جو خبیث ہو، جو قبیح ہو، اور آدمی کے لیے آر کا باعث، آدمی کے لیے کیا ہو؟ آر اور شرم کا باعث ہو، ایسی کمائی کو کیا کہتے ہیں؟ سحت کہتے ہیں، اور اس سے بچنا چاہیے۔ خبیث کمائی سے اور حرام کمائی سے آگے باتیں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے؟ ہدیہ، سفارش کے بعد ہدیہ قبول کر لینا، رشوت قبول کر لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سحت، یہ سب سحت ہے، اور آدمی کو اس سے اجتناب کامل کرنا چاہیے۔ خیر، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ السحت، کہ یہ حرام کمائی ہے کہ ان یطلب الرجل الحاجہ، کہ کوئی آدمی کیا ہے؟ آپ سے کسی کام کا مطالبہ کرے، یعنی اپنی ضرورت پیش کرے، اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرے کوئی شخص، فتقضى له، اور اس کا وہ کام ہو جائے، اس کی حاجت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ ان یطلب الرجل الحاجہ، کہ آدمی اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرے، اس کا مطالبہ کرے، فتقضى له، اور اس آدمی کی حاجت اور ضرورت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ فیہدى الیہ، اور جب حاجت پوری ہو جائے تو جس کے لیے آپ نے سفارش کی ہے وہ آپ کو کیا دے؟ ہدیہ دے۔ فیہدى الیہ، اور سفارش کرنے والے کو ہدیہ دیا جائے۔ فیقبلها، اور پھر کیا ہے؟ سفارش کرنے والا اس ہدیہ کو کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سحت ہے، مال حرام ہے، ناپاک کمائی ہے، ناپاک روزی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک دوسرا قول مشہور تابعی مسروق نے بیان کیا۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلَهُ أَن مَسْرُوقٍ أَنْهُ مَنْ رَدَّ أَن مُسْلِمٍ مَظْلَمَةً۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دوسرا قول کہ من رد ان مسلم مظلمةً، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے کسی ظلم کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو پریشانی لاحق ہے، مصیبت لاحق ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اور آپ کیا کر دیتے ہیں؟ اس مسلمان کی حاجت، ضرورت اور ظلم اور زیادتی کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَعْطَاهُ عَلَيْهَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، اور جس پر ظلم ہو رہا تھا اور ظلم ختم ہو گیا آپ کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے، آپ کی مدد کی وجہ سے، تو وہ شخص جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ظلم کے زوال کے بعد، خاتمے کے بعد، ازالے کے بعد، اگر کوئی بھی چیز دیتا ہے
فآتاہ علیہا، اس مظلمہ کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی بھی چیز اس کو دیتا ہے قلیلاً او کثیرا، چاہے وہ دی جانے والی چیز کیا ہو، تھوڑی ہو یا ہے کہ زیادہ ہو، کم ہو یا ہے کہ زیادہ ہو یا ہے کہ بیشی ہو۔ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فَهُوَ سُحْتٌ، تو یاد رکھیے کہ ایسا مال سحت ہے، مال حرام ہے اور ناپاک روزی ہے۔ کہتے ہیں مسروق کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قول بیان کیا تو قلنا یا ابا عبد الرحمن، مسروق کہتے کہ ہم لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے، اور ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے کن کی؟ عبداللہ ابن مسعود کی۔ ابو عبد الرحمن یہ کن کی کنیت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما کننا نرا السحت الا الرشوہ، کہ ہم لوگ جو سحت سمجھتے تھے وہ کس چیز میں صرف سمجھتے تھے؟ رشوت کے معاملے میں، یعنی رشوت ہی کو ہم لوگ کیا سمجھتے تھے؟ سحت سمجھتے تھے۔ کہا کہ قلنا یا ابا عبد الرحمن ما کننا نرا السحت الا الرشوۃ فی الحکم، کہ ہم صرف کیا ہے رشوت ہی کو کیا ہے سحت سمجھتے تھے، قرار دیتے تھے، لیکن آپ کی اس قول سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہدیہ کی سفارش کے بعد ہدیہ کو قبول کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سحت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سحت ہے۔ قال، تو انہوں نے مزید کہا کہ ذالک کفر، ذالک کفر، کہا کہ یہ کفریہ عمل ہے، یہ کیا ہے؟ کفریہ عمل ہے۔ میرے خیال میں اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس کو الکبائر میں ذکر کیا ہے، اور کہا کہ یہ ذالک کفر، یہ کفر ہے، اور استدلال کے طور پہ قرآن کریم کی آیت پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اس آدمی کو سفارش کرنی چاہیے کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی نا، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یہ مقیتا حفیظہ کے معنی میں، مقیتا کس کے معنی میں ہے؟ حفیظہ کے معنی میں ہے، شہیدہ کے معنی میں ہے، حسیبہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ خیر، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور سفارش کرنی چاہیے تھی، شفاعت کرنا چاہیے، لیکن نہیں کیا۔ اور کیا ہے؟ اپنے ہدیے کے لیے ہدیہ کو قبول کیا یا ہدیہ کو اس نے لیا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا کی؟ اس نے نافرمانی کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ کیا قرار پائے گا؟ کافر قرار پائے گا۔ یہ استدلال اہل علم نے بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ یہ کفریہ عمل ہے کہ کسی کی سفارش کے بعد اس کی طرف سے دیے جانے والے ہدیے کو قبول اور تحفے کو قبول کر لیا جائے۔ خیر، ان تمام باتوں کا ماحصل خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ ہرگز کیا اپنا قدم پیچھے نہ کھینچیں، آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لگاتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے آپ سفارش کریں۔ اگر آپ کی سفارش سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی سفارش سے اس کی حاجت و ضرورت پوری نہ بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کے اجر سے اور ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔